الرحیم۔ آج ہم لوگوں نے قرآن پاک کا سوا پارے سے کچھ کم سنا ہے، چندہ شاید اس لیے کہ نیچے قرآن ختم ہو رہا ہے اس لیے، لیکن بہرحال تقریباً سوا پارہ ہی ہے۔ اس میں ہم نے سورہ النور جو کل شروع ہوئی تھی وہ باقی مادہ سنی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ الفرقان، اور اس کے بعد سورہ الشعراء سنی ہے، اور یہ دو صورتیں مکمل ہم نے سنی ہیں، سورہ الفرقان اور سورہ الشعراء، اور سورہ النور جو ہے وہ کل کچھ حصہ اس کا ہو چکا تھا، باقی حصہ آج کا ہے۔ میں صرف آج آپ کے سامنے جو بات بنیادی بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے ایک بات، کہ سورہ النور جو ہے وہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کو مدینے ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لاجک میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور لاجک یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ یہ کہ معاشرہ نورانی کیسے بن سکتا ہے۔ تو معاشرے میں جو بھی اصلاحات بہترین طریقے سے ہو سکتی ہیں اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت نافذہ کہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی پاور ہو، کوئی اسٹیٹ ہو، وہ اسٹیٹ اس کو اوپر سے یعنی اس پر جو ہے قوت نافذہ امپلیمنٹیشن کا اس کے اندر پاور ہو، تو اس سے جو چاہتا ہے یعنی جو گورننس ہوگی، جو کام ہوگا وہ بہترین طریقے سے ہوگا۔ اسی لیے سورہ نور میں معاشرے کا پورا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، ایسی اصلاح جس سے معاشرہ پورا نورانی بن جائے۔ اس کے لیے زنا کے قانون، اس کے لیے قذف کے قانون، کوئی کسی پر بہتان لگا دے اس کا قانون کیا ہوتا ہے، کوئی شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر کچھ کہنے لگے تو کیا ہوگا، اس قسم کے قانون، اور کوئی کسی پر زنا کا قانون لگا، وہی بہتان لگا دے تو کیا ہوگا، اس قسم کی چیز، یا زنا کوئی کر لے تو کیا ہوگا، اور وہاں پر فحشا یعنی بے حیائیاں پھیلنے سے روکنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ قوت نافذہ چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ سورہ نور جو ہے جیسے کل میں نے بتایا تھا یہ مدنی ہی سورہ ہے، اور سن 5 ہجری میں اس کے اینڈ میں تقریباً نازل ہوئی ہے، جیسے کل بتایا غزوہ بنو مستلق کے تقریباً زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے، بعد یا پہلے۔ اس کے بعد اگلی سورہ الفرقان ہے۔ اب الفرقان کو مکے ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا، میری بساط کیا، میں تو ایک عرض کر رہا ہوں، مطلب میں آپ کو لاجک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہونا کیا چاہیے تھا، مطلب عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے دیکھیے وہاں نورانیت ہے ایک معاشرے کو نورانی بنانا ہے، اور یہاں قلوب کو، اللہ کے بندوں کو نورانی بنانا ہے۔ تو یہاں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہاں اللہ کے بندے عباد الرحمن کیسے بنتے ہیں، رحمان کے بندے حقیقت میں کیسے بنتے ہیں، ان کی پوری صفات بیان کر دی، سمجھے آپ کے، یہ تو اینڈ میں ہے اس کی بات، لیکن مطلب کہہ رہا ہوں تو یہ بات کیونکہ انفرادی طور پر انڈیویجولی اللہ کے کلام کو سن کر، اس کا نام الفرقان ہے، اللہ کے کلام کو سن کر زندگیوں میں جو انقلاب نما ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نہیں رحمان کے بندے بن جاتے ہیں۔ رحمان وہ جس کی صفت رحمت میں جوش پایا جاتا ہے، سمجھا کہ ایسا جوش جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ عباد الرحمن ہوئے۔ تو یہ عرض کرنا تھا مجھے کہ دیکھیے دونوں حالانکہ بالکل الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئیں، لیکن جیسے نازل ہوئیں ان کو وہی ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد اگلی سورہ الشعراء ہے، یہ بہت اس سے بھی ابتدائی دور کی سورہ ہے، بالکل اس وقت اعتراضات ہو رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی اس قسم کے اعتراض ہو رہے ہیں، بلکہ الزام لگ تراشی ہو رہی ہے، بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاعر ہے، حضور نبی اکرم شاعر کہہ رہے ہیں، اس کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس قسم کے اعتراض کرتے تھے، یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، ان سے لوگ جو ہے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں تو جادوگر ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہاں ایک چیز کا کم سے کم جواب دیا، ساحر کا جواب کیوں نہیں دیا معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ حضور ان کے درمیان میں رہتے بستے رہے تھے، اگر وہ کہیں جادو سیکھتے سب جانتے ہوتے، اس کا جواب نہیں دیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی اس کی، ایسے جواب نہیں دیتا قرآن، لیکن قرآن ایسی چیزوں کا جواب ضرور دیتا ہے جس سے کچھ لوگ متاثر ہونے لگے ہوں۔ تو
اس شعر و شاعری تو انسان کے اندر کسی وقت بھی آ جاتی ہے، وہ شعر کہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بتایا گیا نہیں یہ شاعر نہیں ہے اردو میں اکرم، اور شاعر اصل میں کیا ہوتے ہیں اس کا ذکر بعد میں کیا گیا، اصلی شاعر کون ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر قرآن پاک نے خاص بات کی، وہ کہہ رہے تھے شاعر تو نہیں ہیں، لیکن قرآن نے جس انداز سے اس سورہ کو نازل کیا اس میں جو ردم ہے ان کو آیات ترجیحی کہتے ہیں، ترجیحی آیات کہلاتے ہیں، یعنی بار بار وہی الٹ کر آتی ہیں آیتیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں انبیاء کرام کا قصہ بیان کر رہا ہے، یہ سورہ شعراء کی بات کر رہا ہوں. اور تو اس میں پہلے بتاتا ہے کہ فلاں قوم نے جھٹلایا رسولوں کو، کذب اصحاب المرسلین، کذبا جھٹلا دیا. اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہر رسول کا نام لے رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کا نام لیا جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین. 3 آیتیں ترجیح سی ہیں، ترجیح مطلب بار بار پڑھ کے آئیں گی، ہر بار یہی کہہ رہے ہیں تقریباً. اب اس کے بعد ان کا قصہ پورا سنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد 2 آیتیں پھر ان کو بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے اور ترجیح آیات ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ 2 آیتیں بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے قرآن تو آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو اب یہ ردم، یعنی گویا قرآن پاک شعر تو نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھنے والے جو ہے اس کو ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ردم ہے تم اس کی وجہ سے یعنی کنفیوز ہو گئے اور کہنے لگے یہ شعر ہے. لیکن یہ تو ایک عبرت کی چیزیں ہیں، عبرت کی نشانیاں ہیں، اس پہ غور کرو. یہ شعر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بار بار پلٹ کے بات آ رہی ہے تم اس سے شعر سمجھ رہے اس کو، ایسا نہیں. اب یہ لیکن آخری سورہ جو تھی، یہاں سے ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ سورہ جو ہے یہ توسیم میم ہے. اور اگلی سورہ بھی جو سورہ النمل ہوگی، النمل ہے کل شروع ہوگی ایک دم، وہ توسین ہے. اور اس کے بعد اگلی سورہ پھر توسین ہے، یہ سورہ قصص ہے. یہ 3 سورہ جو ہیں توسیمات ہیں. جیسے الف لام را آیات میں نے بتایا تھا، یہ توسیمات ہیں. اور یہ توسیمات کیا چیز ہوتی ہیں، اس سے کیا خاص بات آئی؟ ایک تو 2 باتیں میں نے بتائی تھی اس سے پہلے بھی، کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ آیات ہی ہیں اللہ کی، لیکن آیات متشابہات ہیں. یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے معنی نہیں جان سکتا، اصلی معنی نہیں جان سکتا. اس سے کوئی کسی قسم کا اشارہ تو سمجھ میں آتا ہے، جیسے میں اشارہ بتاتا ہوں، لیکن معنی کوئی نہیں بتا سکتا. اس کا دونوں میں فرق کیجیے گا. اس کی تعویل ایسے نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم اس کی طرف جیسے میں کہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے، وہ چیز اشارتاً استعارتاً کچھ باتیں نظر آتی ہیں. تو توسیم میں ایک بات، تینوں توسیمات ہیں، یہ تینوں تا سے شروع ہوتی ہیں. اب تا تو آپ عربی زبان کا تا، اردو زبان میں بھی تا جیسے لکھا جاتا ہے سب جانتے ہیں، ایسے تو لکھا جاتا ہے. یعنی جیسے کہ سانپ تھن اٹھائے کھڑا ہے اور اس کی کنڈلی بنی ہوئی ہے، ایسے تو ہوگا. یہ تا عربی میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے عبرانی میں بھی ایسے لکھا جاتا تھا. اور عبرانی میں نے لفظ کیوں بولا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی. اور تو یہ تا قائم رہا وہی، انہیں حالانکہ زمانہ بہت اچھا خاصا، انہیں اس سے پہلے 1500 سال پہلے حضور نبی اکرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لیکن وہ تا ایسی رہا. یہ تا کیا بتا رہا ہے؟ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو اشارے ہوتے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اس واقعے سے جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اس سورہ میں، اس سے کچھ نہ کچھ اشارہ کرتا ہوتا ہے. یہ سانپ کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی طرف ہے جس میں عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ سانپ اژدہا بن جاتی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی ہے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ اپنی طرف سے اڑا دیتا ہوں، بلکہ کسی مفسر نے ایسا کہا بھی ہے. تو بہرحال یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہے جو کہ اژدہا عصا ہو جایا کرتا تھا. یہ اشارے ہیں، مطلب اس کو ہم تو کہتے ہیں فتوحات. میں نے بتایا تھا سب سے پہلا جملہ یا پہلی آیت جو ہوتی ہے فتوحات میں سے آتی ہے، یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے وہ سورہ، تو وہی اشارہ کرنا شروع کر دیتی ہے سینٹرل تھیم کا اپنے آگے کا کہ اس میں یہ واقعہ ہوگا. ایک بات، اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری توجیہ کی کہ یہ طا سین میم حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ تمام الگ الگ حروف ہیں. عربک زبان میں 28 حروف ہوتے ہیں، سمجھا آپ کے؟ تو گویا جیسے کہ 26
الفابیٹس ہوتے ہیں انگریزی میں، ایسی عربک میں 28 ہوتے ہیں۔ گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انہی حروف میں سے جو الفابیٹس ہوتے ہیں زبان کے، انہی جیسے ہیں، لیکن تم اس جیسا کلام بنا کے نہیں لا سکتے۔ یہ معجزہ ہے۔ یعنی قرآن پاک ایک چیلنج بن کے سامنے آتا ہے اس صورتوں کے ذریعے سے کہ یہ جو ہیں تو وہی حروف، لیکن جیسے پوری ڈکشنری بن جاتی ہے ایسے قرآن بن جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ بالکل ایک ایسا کلام بن گیا جو تمہاری زبانوں کو گم کر دیتا ہے، اور کر ہی رہا تھا۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میں دو باتیں ہوئی، میں نے بتایا، ایک تو اشارہ ہے توسین میں تا اس طرف عصائے موسیٰ کی طرف، اور دوسرے یہ اس طرف چیلنج کرتا ہوتا ہے قرآن کہ ہیں تو یہ حروف ہی الف با تا سا جیسے ہی، لیکن تم نہیں بنا سکتے اس جیسا کلام۔ یہ ہیں کچھ باتیں جو میں عرض کرنا تھا۔ اب میرے خیال سے بات تو آج میری مکمل ہی ہو رہی تقریباً، زیادہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں بس چند اشارے کر دیتا ہوں۔ وہ اشارے یہ ہیں کہ جیسے کہ کل سورہ النور کے بارے میں شروع ہوئی تھی کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کس انداز سے شروع کیا ہے نا، فتوحات جسے کہتے ہیں شروع کرنا قرآن۔ یہ سورہ ہے، ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات اس میں جو ہیں ان کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بہت ہی واضح آیات، روشن دلائل، روشن نشانیاں نازل کی ہیں۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق لو، سمجھ رہے آپ کے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دم فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین۔ تو اب یہ زانی اور زانیہ اور زانی کی سزا 100 کوڑے ہیں، ہے نا، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اس معاملے میں کوئی ذرا سے بھی کچھ محبت یا ان سے وہ نہیں ہونا چاہیے، رأفۃ فی دین، اللہ کے معاملات میں کوئی ذرا سے بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہلکے ہلکے کوڑے مار دو گے، نہ، یہ مطلب تھا رأفت۔ اچھا، اب یہاں پر جو پورا میں نے بتایا معاشرہ جو ہے جس طریقے سے منور کرنا ہے، تو زنا سے بات شروع ہوئی تھی۔ زنا کی جو فحاشی ہے، جو گندگی ہے، وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپس میں خلا ملا سے، بغیر اجازت گھروں میں گھس گئے، کوئی پردے کا کوئی خیال نہیں ہوا، کسی کے گھر میں چلے گئے، یعنی دروازہ کھلا اور چلے گئے۔ اب اس کے سارے کے سارے احکامات سورہ نور کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے ایک آیت ہے شروع میں ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ 27ویں آیت ہے یہ، اے ایمان لانے والو، تم کسی غیر کے گھر میں مت داخل ہوا کرو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ، حتی، یہاں تک کہ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ اس سے انس حاصل نہ کر لو، اس کی رضا حاصل، اس سے اجازت نہ لے لو، اور جب تک اس سے سلام نہ کر لو۔ کیا بات کہی ہے! یہ سلام جب وہ کرتا ہے کوئی شخص غیر آدمی جا کر کے، اس کے معنی میں نے تجھے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا، یعنی میں دشمن نہیں ہوں آپ کا۔ جب وہ سلام کر رہا ہو دشمن ہو نہیں سکتا، یاد رکھیے، کیونکہ سلام جب کر رہا ہے، عرب کے لوگ تو کر ہی نہیں سکتے تھے ایسا، وہ منافقت ان میں نہیں ہوتی تھی، بہت کر رہے لوگ، دشمن ہے تو دشمن ہے۔ جب انہوں نے سلام کر لیا، سلام کی ہو تم پر کہہ دیا تو سلام کی ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا سلام علیکم کہہ کر کے تلوار مار دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ سلام نہیں کرتے تھے، اگر تلوار مارنا ہے ان کو تو یاد رکھیے گا۔ یہ ہے، تو ان سے انس حاصل کر لو، ان کی رضا حاصل کر لو، اور ان کو سلام کر لو جب، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو چلے جاؤ، کوئی آواز نہیں آئے، جواب نہیں ملے تو چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ پھر جب گھر میں جاؤ تو گھر میں بھائی ظاہر ہے وہاں پر جو پردے کی اس قسم کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی جوان ہوتی ہیں، اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر اب گھس رہے ہیں آپ پر، تو اب تمہیں ایک اور خیال کرنا ہے تم خود کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یعنی اب تم اندر جاؤ تو نظریں نیچے کر کے جاؤ۔ اور ایسی عورتیں جو ہیں وہاں پر، وہ بھی یوں نہیں ہے کہ وہ دیکھنے لگیں، میں نے کوئی غیر آیا ہے تو یوں کر کے دیکھنے لگیں، ان سے بھی کہا ہے کہ ان سے بھی کہہ دو
کہ وہ جو ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن۔ اس میں ان کے ساتھ کئی اور شرائط لگا دی۔ یہاں پر تو دو شرطیں تھیں مردوں کے لیے، ایک نظروں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی بات کرو۔ ان کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو، اب زیور پہنے ہوتی ہیں وہ تو وہ اپنے ان زیوروں کو نہ ظاہر کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر ہے زینت ظاہر کرے گا تو مرد یہ کریں، دو جنس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس سے بیکار میں اس کی طرف توجہ ہو کر کے غلط خیالات آتے ہیں، شہوتوں کے خیال پنپتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عورتیں خود ایسی حالت ہی نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف توجہ کرنے لگے۔ اسی لیے کہا کہ ایسی خوشبو نہیں لگائیں گی وہ کہ خود بخود دور سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بڑی کون گیا ہے یہاں سے، ہر ایک آدمی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو ایسی خوشبو لگانا ہی نہیں ہے جس سے دور سے آدمی جو دیکھنا شروع کر دے کہ کون گیا یہاں سے، اور عورت گئی قریب سے تو اب بے ساختہ لوگوں کی نظر سٹ جائے گی۔ اس لیے ان کو ایسی خوشبو لگانے ہے جیسے مہندی والی، زیادہ دور تک نہیں جائے، جو تھوڑی سی خوشبو آئے، ہلکی ہلکی مہک آ جائے بس۔ مردوں کے لیے تو کہا ہے کہ وہ خوشبو کیسے لگائیں، خوب دور تک پھیل سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ نوری معاشرہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ارے کیا بات ہے، اس کو جوڑیے اس کے اندر رہا۔ یہ معاشرہ نورانی کیسے ہوتا ہے؟ اس میں اللہ کا نور گویا جو ہے وہ سایہ فگن ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اللہ کا نور سایہ فگن ہوتا ہے، ہر چیز میں نور ہی نور۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ سمجھا۔ اس کا تصور ہم اس کے معنی اس کی تعبیر کر ہی نہیں سکتے سمجھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال دی ہے، طاق اور طاق میں جو ہے چراغ اور فلاں 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 زیتون کے تیل سے جلتا ہے، اور وہاں زیتون کے تیل سے بہتر اور تیل نہیں ہوتا تھا کوئی، بہرحال۔ اور اس کے بعد اندھیریوں کی مثال بتائی، یہ ہے قرآن پاک جس سے وہ اس میں فرمایا۔ اب اس کے بعد درمیان میں پھر ایک بات آ گئی، یہ بات ختم ہوئی تھی جیسے، اب یہ کہا گیا کہ گھر میں بچے اور اپنے مملوک بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا کوئی ہے ایسا مہذب معاشرہ دنیا میں جو اسلام جس کو 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے مملوک بھی ہوتے ہیں، تمہارے گھر میں تمہارے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو بچے دو قسم کے ہیں، بڑے بچے ہیں اور چھوٹے۔ تو نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی 3 وقتوں میں اجازت لے کے آپ کے پاس آئیں گے، صبح فجر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ اس کے علاوہ وہ آئیں، بچے چھوٹے ہیں تو آئیں گے ہی، اور یہ کہا ان کو تو کام ہی ہے وہ تو رہیں گے، بچے بھی بیچارے آئیں گے، لیکن 3 وقتوں میں اجازت لے کے آئیں گے، امی ابو آ جائیں دروازے میں کہہ کر کے۔ اور ان کہا جب لیکن وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہی پوچھیں گے، ہر وقت پوچھیں گے، اس میں یہ وقت نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سا وقت ہے، بلکہ جب گھر میں جائیں گے اس کے بعد یہ کہا ہے جب تک اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو۔ کیا بات ہے، اس سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی ایک دم اچانک بیچارہ، میں مان لیجیے کوئی بھی عورت ہے ویسی بیٹھی ہوئی تھی ذرا سی ہے نہیں، تو ایک دم جب آپ جب جائیں گے آپ نے کہا السلام علیکم، تو ذرا اپنے کو سنبھال لے گی وہ عورت، ہے کہ نہیں؟ سوچیے آپ، اپنے کو ذرا سنبھال لے گی۔ اور دوسرے یہ ہوگا کہ ہم سلام کر رہے ہوں گے، کیا تہذیب سکھا رہا ہے قرآن پاک، غور کیجیے، اس سے بہتر تہذیب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک اس قسم سے پوری پورے معاشرے کو نورانی بنا دیتا ہے۔ کھانے کے بارے میں بتایا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہیں کسی کے گھر میں جا کر کے ہر بات پوچھو گے کھانا کھا لو۔ اپنے لوگ جو ہیں بتایا، اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ اور اپنے ماموں اور اپنے چچا ہیں، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بہت قریبی دوست تھے ان کے گھر میں کھا سکتے ہو، جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ جس کی کنجی مکان کی تمہارے پاس ہو وہاں بھی تم جا کے کھا سکتے ہو، یہاں تک کہا گیا ہے۔ ہاں لیکن اور چاہے تم اکیلے کھاؤ، چاہے مل کر کھاؤ، یہ بھی تمہارے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی شرط لگا دے کوئی، اس قرآن پاک نے کہا ہے۔ بہت پیاری باتیں ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سلام کرنے کی بات ہے، گھر میں جاؤ اس کو تحیّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا کہا ہے، اتنی بڑی بات بتائی ہے، بہت پیاری چیز ہے قرآن، وہی سلام۔ ہم یہ چیز ہی کر لیں السلام علیکم،
گھر میں اپنے بیویوں کو ہم سلام نہیں کرتے، معاف کیجیے، بہت سے لوگ نہیں کرتے، بہت سے لوگ نہیں کرتے. ارے بیوی کو چھوٹے سمجھتے ہیں کیا ہم نالائق؟ ہم لوگ اپنے کو یہ غلط بات ہے ہمارے ذہن میں. وہ ہماری برابر ہیں، ہماری ساتھی ہیں، بالکل ہماری شریک حیات ہیں، شریک حیات ہیں، وہ ہمارے لباس ہیں، ہم ان کے لباس ہیں. تو ان کے ساتھ میں جب ہم ان کو سلام کریں گے تو ان میں محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی. سوچئے تو، آپ کبھی سوچا کریں، بچوں کو بھی سلام کیا کریں، ان کو عادت پیدا ہوگی سلام کرنے کی، ہیں. تو یہ معاشرہ غور کیجیے کتنا نورانی بنے گا اس سے. تو اس قسم کے بعد میں جو اگلی سورہ جو تھی وہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ہے. ان اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل. اب یہ اگلی سورہ فرقان ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل کی تمیز کرنے والی. اور حق و باطل کی تمیز کیسے ہوگی؟ ایسی ہوگی کہ دو کردار ہیں معاشرے میں، دو کردار ہیں وہاں پر مکہ مکرمہ میں. ایک وہ ہیں جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں عاص بن وائل اور فلاں فلاں، عتبہ اور شیبہ اور فلاں 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 فلاں، پورے کچھ کردار ہے، کریکٹر ہیں. ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، اور بہت پیارے پیارے سارے کے سارے مومنین ہیں. یہ مومنین جو ہیں عباد الرحمن ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں دوسرے. تو گویا یہ فرقان بن گیا. یہ ایمان لانے کے بعد یہ فرقان ہو گیا. یعنی حق و باطل کی تمیز، یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے ذریعے سے انسانی زندگی میں کیا فرق رونما، فرقان کیا فرق رونما ہوتا ہے. عباد الرحمن بن جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ کے. اور آخری سورہ کا تو میں ذکر کر دیا، شعراء کا بتا ہی چکا ہوں میں آپ کے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک جیسا چاہتا ہے کہ ہمارا قلب نورانی ہو جائے، ہمارا معاشرہ نورانی ہو جائے، ہماری زندگی نورانی ہو جائے. رب کریم وہ نورانیت پیدا ہو جائے. رب کریم ہمارے دل میں وہ ایمان یعنی جاگونی فرما دے رب کریم، کہ جس کے ذریعے سے یہاں کے انسان بھی ہم سے محبت کرنے لگیں. یہاں کے سب لوگ حقیقت میں سمجھیں کہ جو لوگ ہیں یہ لوگ ہیں حقیقتاً جن سے محبت کی جا سکتی ہے، کرنے چاہیے. اور ہماری آخرت بھی رب کریم بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم.